فرض کیجئے کہ آج رات آپ کو اپنی بیگم کے ساتھ کسی شادی میں جانا ہے۔ آپ دونوں بینک جاتے ہیں اور بیگم کے پہننے کے لیے سارے جیولر نکالتے ہیں اور گھر لے کر آتے ہیں۔ راستے بھر میں آپ کسی چور راہزن سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہی حال شادی میں جاتے اور آتے وقت رہتا ہے، مگر کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دونوں اطمینان اور بے فکری سے سو جاتے ہیں۔ صبح اٹھنے پر پتہ چلتا ہے کہ چور رات میں اور خاموشی سے آپ کے گھر سے سارا زیور چرا کر لے گئے ہیں۔ آپ تھانے کے چکر لگاتے ہیں، پولیس کی منت کرتے رہتے ہیں کہ آپ کا کل سرمایہ لٹ چکا ہے، مگر بے سود۔ فرض کیجئے آپ ایک نوجوان بچے کے باپ ہیں جس سے آپ کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ وہ روز کالج جاتا ہے، محنت سے پڑھتا ہے، آپ خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ ایک روز آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کالج سے واپسی پر اسے ایک بس نے ٹکر مار دی۔ آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ آپ دیوانہ وار دفتر سے ہسپتال بھاگتے ہیں، پھٹی آنکھوں سے اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں جو آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھی بلک بلک کر رو رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر آپ کو آ کر بتاتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتے ہیں کہ میرے بچے کو کسی طرح سے بچا لیں۔ فرض کیجئے کہ چند دن سے آپ کی طبیعت کچھ خراب ہے، مگر ایسی نہیں کہ چھٹی لے کر گھر بیٹھ جائیں۔ مگر آپ مکمل نارمل بھی نہیں ہیں۔ آپ اپنے مسائل لے کر فیملی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ وہ کچھ دوائیں دیتا ہے، کچھ ٹیسٹ لکھتا ہے، آپ دوا کھاتے ہیں، فائدہ ہو جاتا ہے، مگر احتیاطاً آپ ٹیسٹ بھی کروا لیتے ہیں۔ ٹیسٹ کی رپورٹ آنے پر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کینسر کا جان لیوا مرض لاحق ہے۔ آپ کے گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ پھر علاج شروع ہوتا ہے۔ لاکھوں روپے برباد کر کے اور بے پناہ تکالیف اٹھا کر بھی آپ ہسپتال کے بستر پر پڑے موت کی آہٹ سننے پر مجبور ہیں۔ آپ کے بچے تڑپ رہے ہیں، بیوی کے چہرے پر تاریکی چھائی ہوئی ہے، آپ کی دنیا بھی اندھیر ہو چکی ہے۔ خیر، اطمینان رکھیے، ہم صرف فرض کر رہے ہیں، ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور اللہ کرے ہو بھی نہ۔ آپ نے جولری بحفاظت بینک لاکرز میں رکھوا دی۔ آپ کا بچہ روز پڑھنے جاتا ہے اور خیر سے آ جاتا ہے۔ آپ کی طبیعت گرچہ ناساز ہوئی، مگر معمولی سا مسئلہ تھا جو دوا سے حل ہو گیا۔ اس دنیا میں اس جیسی ہزاروں چیزیں فرض کی جا سکتی ہیں، مگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو کسی کی منت سماجت نہیں کرنی پڑتی، کسی کے آگے گڑ گڑانا نہیں پڑتا، آپ کی بیوی بلک بلک کر نہیں روتی، آپ کے بچے تڑپتے نہیں ہیں، آپ کا مال محفوظ ہے، عزت کو بٹا نہیں لگا، جان عافیت میں ہے۔ چلیے 2 لمحے کے لیے ایک دفعہ پھر فرض کر لیجئے کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ آپ کا مال لٹ گیا ہے، آپ کی جوان بیٹی کی آبرو پر حرف آ گیا ہے، آپ کا بچہ آپریشن تھیٹر میں ہے، آپ خود ہسپتال میں پڑے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کرب کے ان لمحوں کا تصور کیجئے، سوچئے کہ آپ کو کہاں کہاں بھاگنا اور کن کن لوگوں کے آگے گڑ گڑانا پڑ رہا ہے، اور پھر اس ہستی کا تصور کیجئے جو عافیت کا قلعہ بن کر آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ وہ آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا، مگر آپ اس کے قدموں پر احسان مندی کے جذبے سے گر جائیے کہ اس نے آپ کے مال کو بچا لیا۔ وہ اپنے احسانوں پر اپنی تعریف نہیں سننا چاہتا، مگر آپ بہتے ہوئے آنکھوں اور لرزتے ہوئے ہونٹوں سے اس کی تعریف کیجئے کہ آپ کی اولاد محفوظ ہے۔ وہ آپ کے ہر گناہ کو دیکھ کر بھی انجان بن رہا ہے اور عافیت، نعمت اور زندگی نہیں چھین رہا۔ آپ بھی عزم کر لیں کہ اب کبھی اس کو ناراض نہیں کریں گے۔ ابھی وقت ہے۔ جس نے دوسرے کے سامنے جھکنے نہیں دیا، اس کے سامنے جھک جائیں۔ جس نے دوسروں کے سامنے تڑپنے سے بچا لیا، اس کے سامنے رو لیں۔ جس نے دوسروں کا احسان اٹھانے سے بچا لیا، اس کی بندگی اختیار کریں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کے لیے ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔